خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج 20 مئی 2026 ہے اور یہ پروگرام دی ڈیپ ڈائیو ہے، ایک ایسا پروگرام جہاں ہم مختلف مضامین اور ریسرچ سے علم کے موتی نکالتے ہیں۔ بالکل، اور اس شو کا مقصد معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر حقائق کو ان کے اصل سیاق و سباق میں سمجھنا ہے، اور آج کا ہمارا مشن بہت ہی خاص ہے۔ بہت خاص، اور میں کہوں گا کہ صحافت کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والا موضوع ہے۔ ہم ایڈورڈ ہرمن اور نوم چومسکی کی مشہور سمانہ تحریر مینوفیکچرنگ کنسنٹ یعنی رضامندی کی تیاری، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خبریں عوام کی اسکرینوں تک پہنچنے سے پہلے کن فلٹرز سے گزرتی ہیں، اور کیوں کچھ خبریں ہر طرف چھا جاتی ہیں جبکہ کچھ واقعات اندھیرے میں غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ہاں بالکل، میں یہاں واضح کر دوں کہ دی ڈیپ ڈائیو میں ہم کسی بھی مخصوص سیاسی نظریے کی، چاہے وہ دائیں بازو کی سیاست ہو یا بائیں بازو کی، قطعی کوئی حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف اس کتاب کے تصورات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور مطلب یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت گہرا ہے، مینوفیکچرنگ کنسنٹ یعنی رضامندی پیدا کرنا۔ جیسے رضامندی کو فیکٹری میں تیار ہونے والی کسی پروڈکٹ کی طرح بنانا۔ یہ سن کر نا ایسا لگتا ہے جیسے کسی ذہن سازی کے کارخانے کی بات ہو رہی ہو۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی اس کتاب کا بنیادی فلسفہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ معلومات کے اس اتنے بڑے سمندر میں مین سٹریم میڈیا کس طرح خبروں کو پیش کرتا ہے، اور وہ کون سے غیر اعلانیہ، معاشی اور ادارہ جاتی ڈھانچے ہیں جو حقائق کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ جی، اور مصنفین ایک بہت بنیادی اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کی بات ہو تو وہاں عوام کو ڈنڈے، خوف اور طاقت کے زور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بالکل، وہ تو سیدھا جبر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک جمہوری نظام میں، مطلب جہاں ریاست عوام پر براہ راست اس طرح کا جبر نہیں کر سکتی، وہاں نظام کو برقرار رکھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہاں طاقتور ادارے عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل، وہ خبروں، معلومات اور پورے بیانیے کو اس طرح تراشتے ہیں کہ عوام خود بخود اپنی مرضی سے ان ریاستی اور کارپوریٹ پالیسیوں کی حمایت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پالیسیاں دراصل ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہوتی۔ صحیح، اور ہرمن اور چومسکی اسے پروپیگنڈا ماڈل کا نام دیتے ہیں، لیکن میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے جہاں چند طاقتور لوگ کسی تاریک کمرے میں بیٹھ کر دنیا چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جی، کیونکہ عام طور پر جب ہم پروپیگنڈا کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کسی فلمی ویلن کا خیال آتا ہے جو فون پر ہدایات دے رہا ہو۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے نا۔ تو اگر کوئی خفیہ سازش نہیں ہے تو کیا سارے ایڈیٹرز، صحافی اور رپورٹرز خود بخود ایک ہی ایجنڈے پر متفق ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں ایک خاص دائرے کے اندر رکھتی ہے؟ یہ دراصل ایک مکمل ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے، مطلب منافع، مارکیٹ کی مجبوریوں اور میڈیا کے اپنے اندرونی سٹرکچر کے تحت یہ سینسرشپ از خود ہو جاتی ہے۔ صحافی اور ایڈیٹرز جو خود کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں، وہ نادانستہ طور پر ان معیارات کو اپنا لیتے ہیں جو ان اداروں کے مالکان کے مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں شاید ان کے پہلے فلٹر یعنی ملکیت اور منافع کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل، ملکیت اور منافع سب سے پہلا فلٹر ہے، اور اس کی ایک واضح جھلک ہمیں کارپوریٹ ملکیت کے ان اعداد و شمار میں نظر آتی ہے جو ماخذ میں بتائے گئے ہیں۔ مطلب 1983 میں 50 بڑی کمپنیاں امریکی میڈیا کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ جی، 50 کمپنیاں۔ پھر 1990 تک یہ تعداد سکڑ کر صرف 23 رہ گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ صرف 9 بڑی بین الاقوامی کمپنیاں جیسے ڈزنی، ٹائم وارنر اور ویاکوم پوری دنیا کے بڑے میڈیا پر قابض ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی اجارہ داری ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم آج کے میڈیا کو ایک ایسی چھلنی یا واٹر فلٹر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو صرف وہی معلومات گزرنے دیتی ہے جو ان بڑے اداروں کے مفادات سے نہیں ٹکراتی؟ یہ چھلنی والی مثال بہت مناسب ہے،
کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر کسی کو فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نظام خود مختار ہو چکا ہے۔ مطلب مالکان کو خبریں کنٹرول کرنے کے لیے نیوز روم میں بیٹھنا نہیں پڑتا؟ ہاں نا، جب ایک کارپوریشن جس کا بنیادی مقصد اپنے شیئر ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ منافع دینا ہے کسی نیوز چینل کی مالک ہوتی ہے تو وہ ایڈیٹوریل پالیسی کی حدیں خود بخود طے کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک میڈیا نیٹ ورک کی مالک ایسی کمپنی ہے جو ہتھیار بناتی ہے تو وہ ان صنعتوں کے خلاف کوئی سنجیدہ رپورٹ نشر کیوں کرے گی؟ ہم یعنی جو عوام خبریں پڑھتے یا دیکھتے ہیں تو ہم ہی گاہک ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سیاسی معیشت کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میڈیا کا اصل گاہک اشتہار دینے والی کمپنیاں ہیں، یعنی ایڈورٹائزرز۔ اچھا جی، اور جو پروڈکٹ ان کمپنیوں کو بیچی جا رہی ہے وہ خبر نہیں بلکہ عوام کی توجہ ہے۔ میڈیا عوام کی توجہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس توجہ کو اشتہارات دینے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ تو ہم پروڈکٹ ہیں، گاہک نہیں؟ بالکل، آپ پروڈکٹ ہیں۔ اس لیے میڈیا وہی کچھ دکھاتا ہے جو اشتہارات دینے والی ان بڑی کارپوریشنز کے معاشی مفادات سے ٹکراتا نہ ہو۔ ہاں، اور جو ناظرین کو سکرین سے چپکائے رکھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ مباحثوں کے بجائے سنسنی خیز خبروں پر زیادہ وقت لگایا جاتا ہے، جیسے او جے سمپسن کا ٹرائل۔ بالکل، سنسنی خیزی منافع لاتی ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو اگلا فلٹر ہے ذرائع ابلاغ کا خبروں کے حصول پر انحصار۔ ہاں، ماخذ بتاتا ہے کہ میڈیا کا انحصار حکومت اور کارپوریشنز کے پی آر محکموں پر ہوتا ہے۔ جی، تعلقات عامہ کے محکمے۔ لیکن اگر میں یہاں تھوڑا اختلاف کروں، کیا یہ محض صحافتی مجبوری نہیں ہے؟ خبروں کے محکمے کے پاس ڈیڈ لائن ہوتی ہے، وہ روزانہ ہر ایک دعوے کی صفر سے تحقیق تو نہیں کر سکتے نا؟ یہ دلیل تو اکثر پیش کی جاتی ہے، اور بظاہر یہ کام کو جلدی کرنے کی مجبوری ہی لگتی ہے۔ وسائل کی بھی تو کمی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے جو طویل المدتی اور ادارہ جاتی نتائج ہیں وہ جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ جب صحافی مسلسل طاقتور اداروں کے فراہم کردہ بیانیے پر انحصار کرتے ہیں تو وہ دراصل ان اداروں کے ماؤتھ پیس یا ترجمان بن کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی پی آر کی صنعت خبر کو اس طرح پیکج کر کے دیتی ہے کہ اندر سے حقائق غائب ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس پورے نظام کو تحفظ دینے کے لیے ایک اور فلٹر موجود ہے جسے فلاک کہتے ہیں۔ اگر کوئی صحافی آزادانہ رپورٹنگ کی کوشش کرے تو اسے اس فلاک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلاک سے مراد دھمکیاں، تنقید یا قانونی دباؤ؟ ہاں، فلاک کوئی عام تنقید نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ منظم اور وسائل سے بھرپور حملہ ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے کسی بڑی کارپوریشن کی ماحولیاتی تباہی پر رپورٹ کر دی تو ان کے وکلاء فوراً حد عزت کے نوٹس بھیج دیں گے، اشتہارات دینے والی کمپنیاں اپنا بجٹ روکنے کی دھمکی دیں گی۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی میڈیا ادارہ یہ معاشی نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، اور یوں خبر فلٹر ہو کر وہی شکل اختیار کر لیتی ہے جو طاقتور طبقہ چاہتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تمام فلٹرز کیسے کام کرتے ہیں تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ اور یہیں کتاب کا ایک نظریہ سامنے آتا ہے جو واقعتاً دل دہلا دینے والا ہے۔ اسے مستحق اور غیر مستحق متاثرین کا نام دیا گیا ہے۔ مستحق اور غیر مستحق متاثرین، یعنی وردی اینڈ انوردی وکٹمز۔ یہ سن کر ہی احساس ہوتا ہے کہ انسانی جانوں کی بھی کوئی سیاسی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ پروپیگنڈا ماڈل کی سب سے ٹھوس مثال ہے۔ انسانی جانوں کی ضیاع کی اہمیت کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ انہیں کس نے مارا۔ اگر متاثرین کسی دشمن ریاست کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو وہ مستحق ہے، اور اگر کسی اتحادی ریاست کے ہاتھوں تو وہ غیر مستحق ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ 1984 میں پولینڈ کے ایک پادری یرزی پوپیلوسکو کے قتل کی مثال لیں۔ پولینڈ اس وقت ایک کمیونسٹ ریاست تھی جسے امریکہ اپنا دشمن سمجھتا تھا، اس لیے اس پادری کو ایک مستحق متاثر قرار دیا گیا اور میڈیا نے اس واقعے کو بے پناہ کوریج دی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس 1980 میں ایل سلواڈور کے آرچ بشپ آسکر رومیرو کو ان کے اپنے چرچ میں قتل کیا گیا۔ وہ غریبوں کی آواز تھے، لیکن چونکہ ایل سلواڈور کی ظالم حکومت کو امریکی پشت پناہی حاصل تھی تو ان کی موت کو نہ ہونے کے برابر کوریج ملی۔ بالکل، انہیں اور ان کے ساتھ مارے جانے والے دیگر مذہبی رہنماؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر میں ایک عام قاری کے زاویے سے دیکھوں تو کیا ہم یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ دشمن ممالک کے بجائے اتحادی ممالک میں آزاد صحافت نہ ہونے کے باعث معلومات حاصل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جواز تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن شواہد اس کی تردید کرتے ہیں۔ جب ایل سیلوڈور میں حکومتیں مظالم ڈھا رہی تھیں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے باقاعدہ رپورٹس آ رہی تھیں۔ اچھا، یعنی معلومات موجود تھیں؟ بالکل، معلومات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے جان بوجھ کر ان شواہد کو شائع کرنے سے گریز کیا، اور یہ دوہرا معیار صرف کوریج کے ہجوم تک محدود نہیں بلکہ الفاظ کے چناؤ میں بھی ہے۔ ہاں، جیسے لفظ نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کا استعمال۔ بالکل، جب 90 کی دہائی میں ترکی نے کردوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کیں جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تو چونکہ ترکی ایک اتحادی تھا، میڈیا نے اسے نسل کشی نہیں کہا۔ اسی طرح انڈونیشیا کی جانب سے مشرقی تیمور میں ہونے والے مظالم کو بھی نسل کشی نہیں کہا گیا کیونکہ وہ بھی اتحادی تھا۔ ہاں، لیکن دوسری طرف جب کوسوو میں سربیا کی جانب سے یا عراق کے معاملات ہوئے جو دشمن ریاستیں تھیں تو میڈیا میں فوراً نسل کشی کا لفظ استعمال کیا۔ ماخذ میں مشرقی تیمور کے علاقے لیکووے اور کوسوو کے علاقے راکاکا کا موازنہ کیا گیا ہے۔ راکاکا میں 40 افراد مارے گئے اور لیکووے میں 200 سے زائد کو قتل کر دیا گیا، لیکن راکا کو 14 گنا زیادہ کوریج ملی۔ جی، ایک کے مقابلے میں 14 گنا زیادہ کوریج، اور اس کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا۔ راکاک کے واقعے کو جواز بنا کر نیٹو کی جانب سے بمباری کا آغاز کر دیا گیا۔ یعنی میڈیا نے عوام میں ہمدردی پیدا کر کے فوجی کارروائی کے لیے رضامندی تیار کر لی۔ بالکل، جسے ہم مینوفیکچرنگ کنسنٹ کہتے ہیں، جبکہ لیکولیکا پر کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا کیونکہ وہ ایک اتحادی کا کام تھا۔ تو خارجہ پالیسی اور اموات کے دوہرے معیار کو سمجھنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یہی میڈیا ملکی سطح پر سیاست اور انتخابات کو کیسے پیش کرتا ہے۔ ملکی محاذ پر بھی یہ ماڈل اتنی ہی سختی سے کام کرتا ہے۔ روس کے 1996 اور 2000 کے انتخابات اس کی ایک حیران کن مثال ہیں۔ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ 1996 میں بورس یلسن کی مقبولیت صرف 8% تھی۔ جی، صرف 8%، لیکن مغربی میڈیا نے ان کی کامیابی کو جمہوری فتح قرار دیا، اور 2000 کے انتخابات میں تو ووٹنگ لسٹوں میں 1.3 ملین مردہ روحیں یعنی جعلی ووٹرز شامل تھے۔ 1.3 ملین مردہ ووٹرز، اور پھر بھی اسے جمہوریت کی فتح کہا گیا؟ بالکل، صرف اس لیے کیونکہ یلسن اور پیوٹن اس وقت کارپوریٹ پالیسیوں کے حامی تھے۔ اور اس کے برعکس جب نکاراگوا اور یوگوسلاویا کے انتخابات ہوئے تو انہیں ڈھونگ قرار دے دیا گیا۔ کیا ہم میڈیا کو ایک ایسے اسپورٹس کامنٹیٹر کی طرح دیکھ سکتے ہیں جو میچ کے دوران ایک ہی ٹیم کے فاؤل پلے کو بھی ماسٹر سٹروک قرار دے رہا ہو؟ یہ کامنٹیٹر والی تمثیل بہت زبردست ہے، اور یہ متعصب ریفری صرف انتخابات تک محدود نہیں رہتا۔ ہاں، لیبر یونینز اور عالمی تجارتی معاہدوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے سیاٹل میں WTO کے خلاف ہونے والے مظاہرے۔ سیاٹل مظاہرین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بالکل۔ 1999 میں سیاٹل میں پرامن مظاہرین پر پولیس تشدد کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور اسکرین پر صرف مظاہرین کو ہی شرپسند بنا کر پیش کیا گیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جن میڈیا نیٹ ورکس پر یہ خبریں چل رہی تھیں ان کے مالکان خود ان تجارتی معاہدوں کے بڑے حامی تھے۔ جی ہاں، اور اسی طرح جس وقت لیبر یونینز جیسے پٹ سویٹ مائنرز نے ہڑتال کی تو میڈیا نے اسے کوریج نہیں دی یا انہیں معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ تو اگر موجودہ دور کے مظاہروں اور سیاست کو اس طرح سینسر کیا جاتا ہے تو ماضی کی جنگوں کے بارے میں جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں اسے کیسے تبدیل کیا گیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی اگر ہم بات کریں تو ویتنام جنگ کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ میڈیا نے ویتنام کی جنگ کو کبھی بھی جارحیت نہیں کہا، اسے ہمیشہ ایک نیک نیتی کی بنیاد پر کی گئی غلطی قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں 30 لاکھ ویتنامی مارے گئے۔ بالکل، لیکن کوریج کا سارا مرکز صرف امریکی جنگی قیدیوں کے گرد گھومتا رہا۔
اور سب سے بڑی بات، میڈیا نے ویتنام پر کیمیکل ہتھیاروں یعنی ایجنٹ اورنج کے استعمال کو بھی نظر انداز کیا۔ ایجنٹ اورنج، جس کی وجہ سے 5 لاکھ بچے پیدائشی معذوری کا شکار ہوئے۔ جی، لیکن دوسری طرف سوویت یونین کے خلاف کمبوڈیا اور لاؤس میں یلو رین کا جھوٹا پروپیگنڈا خوب اچھالا گیا۔ یلو رین، جو دراصل صرف شہد کی مکھیوں کا فضلہ تھا؟ ہاں بالکل وہی، اسے کیمیائی ہتھیار بنا کر پیش کیا گیا۔ کیا یہ ہالی ووڈ کی ان فلموں کی طرح نہیں ہے جہاں حملہ آور فوج اپنے ہی زخم دکھا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ اور حقیقت میں ہم نے پول پاٹ جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حمایت کیوں کی تھی؟ پول پاٹ کی حمایت اس لیے کی گئی کیونکہ اس وقت وہ ویتنام کے خلاف لڑ رہا تھا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے اس کی حمایت کی اور میڈیا اس پر خاموش رہا۔ لیکن جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو اسی میڈیا نے اسے دوسرا ہٹلر بنا کر پیش کیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگی جرائم کا تعین بھی سیاسی ضرورتوں کے تحت کیا جاتا ہے؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، اور جنگوں میں کیمیکلز کے تباکن اثرات پر پردہ ڈالنے کی یہ حکمت عملی صرف خارجہ محاذ تک تو محدود نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کو ریگولیٹ کرنے والے اداروں کے حوالے سے بھی تو یہی ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ ہمارا آخری اہم حصہ ہے، یعنی کیمیکل انڈسٹری کی خاموش سینسرشپ اور EPA کا کردار، یعنی ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ۔ جی، آج ہزاروں نئے کیمیکلز بغیر کسی ٹیسٹنگ کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیمیکل انڈسٹری EPA پر پوری طرح حاوی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ملزم کو ہی اپنی عدالت کا جج مقرر کر دیں۔ بالکل درست مثال ہے۔ لیکن اگر ہم روزانہ ان زہریلے کیمیکلز کا سامنا کر رہے ہیں تو عوام کی جانب سے کوئی بڑا رد عمل کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام یا آزاد سائنسدان احتیاطی اصول یا پریکاشنری پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو میڈیا انڈسٹری کی حمایت یافتہ سائنس کو ساؤنڈ سائنس کہہ کر پیش کرتا ہے، اور تحفظات کو جنک سائنس یعنی کچرا سائنس کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، میڈیا کی مسلسل کوریج نے یہ ذہنیت بنا دی ہے کہ عوام خود محتاط رہیں، یعنی بائر بیویئر، نہ کہ ریاست عوام کا تحفظ کرے، جسے سیفٹی فرسٹ کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ماڈل کی واقعی ایک بہترین اور خطرناک ترین مثال ہے۔ جی، اور یہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماڈل آج کے دور میں کس حد تک کارگر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبروں کو پرکھنے کے لیے یہ پروپیگنڈا ماڈل آج پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ معلومات سننے والوں کو محض مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ آزاد اور متبادل ذرائع ابلاغ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ بالکل، اور خبروں کے پیچھے چھپے مقاصد اور ان فلٹرز کو پہچان سکیں تاکہ وہ خود اپنی رائے بنا سکیں۔ تو جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا اس بارے میں سوچئے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے عوام کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع تو دیا ہے، لیکن جب یہ متبادل ڈیجیٹل میڈیا معاشی مجبوریوں اور منافع کی دوڑ کا حصہ بنے گا تو کیا وہ بھی مستقبل قریب میں انہی کارپوریٹ فلٹرز کی بھیٹ نہیں چڑھ جائے گا جس نے آج کے مین اسٹریم میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہم شروع کریں؟ جی، مصنفین نے اس کو ابواب میں تقسیم کیا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں چیپٹر 1، اے پروپیگنڈا ماڈل۔ دیکھیے، اس باب میں جو بنیادی خاکہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا جو بظاہر بہت آزاد نظر آتا ہے، دراصل 5 انتہائی طاقتور نیوز فلٹرز کی گرفت میں ہے۔ 5 فلٹرز؟ جی، خبروں کو ہم تک پہنچنے کے لیے ان 5 فلٹرز سے زندہ بچ کر نکلنا ہوتا ہے۔ پہلا فلٹر ہے ملکیت، حجم اور منافع کا رجحان، یعنی سائز اور اونرشپ۔ بالکل، بات بہت سیدھی سی ہے۔ آج کے دور میں میڈیا کے بڑے ادارے کوئی فلاحی تنظیمیں تو ہیں نہیں، یہ اربوں ڈالر کی کارپوریشنز کی ملکیت ہیں۔ مصنفین مثال دیتے ہیں کہ کس طرح جنرل الیکٹرک جیسی بہت بڑی عالمی کارپوریشن خبر رساں ادارے NBC کی مالک ہے۔ مجھے یہاں رک کر یہ سوچنے دیں، اگر ایک اتنی بڑی کمپنی جس کے کاروبار میں ہتھیار بنانا اور دفاعی ٹھیکے لینا شامل ہے، وہ ایک نیوز چینل کی مالک ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو کیا وہ چینل کبھی اپنے ہی مالکان کے دفاعی ٹھیکوں کے خلاف کوئی تفتیشی رپورٹ چلائے گا؟ مطلب اگر میں ایک دکان کی مالکہ ہوں تو میں اپنے ہی ملازمین کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ سڑک پر کھڑے ہو کر میرے سامان کو برا کہیں۔
بالکل نہیں کہیں گی، اور یہی مصنفین کا پہلا نقطہ ہے۔ لیکن مسابقت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا؟ اگر ایک چینل خبر نہیں دے گا تو دوسرا حریف چینل دے دے گا۔ بظاہر صحیح لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام بڑی کارپوریشنز ایک ہی عالمی اشرافیہ کے کلب کا حصہ ہیں۔ ان کے مفادات آپس میں اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بنیادی منافع بخش ماڈلز پر حملہ نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی وہ چھوٹی موٹی باتوں پر لڑیں گے لیکن بڑے کارپوریٹ ڈھانچے پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ بالکل، اور یہیں سے دوسرا فلٹر میدان میں آتا ہے، جو ہے اشتہارات یعنی ایڈورٹائزنگ۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم اخبار خرید کر خبریں خرید رہے ہیں، لیکن میڈیا کی اصل لائف لائن اشتہارات ہیں۔ تو یعنی عوام میڈیا کا گاہک نہیں ہے؟ نہیں، عوام گاہک نہیں ہیں۔ عوام دراصل وہ پروڈکٹ ہیں جسے میڈیا پیک کر کے اشتہارات دینے والی کمپنیوں کو بیچتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل الٹا نظریہ ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم پیسے دے رہے ہیں۔ اصل پیسہ تو کارپوریشنز دے رہی ہیں، اور ان کمپنیوں کو ایسا مواد چاہیے ہوتا ہے جو ان کے برانڈ کے لیے بالکل محفوظ ہو۔ وہ اپنا اشتہار کسی ایسی فلم کے درمیان نہیں چلائیں گے جو سرمایہ داری نظام کے نقصانات بتا رہی ہو۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، کتاب میں WNET ٹی وی اسٹیشن کی بہت زبردست مثال ہے۔ انہوں نے ایک دستاویزی فلم دکھائی، ہنگری فار پروفٹ۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح ملٹی نیشنل کارپوریشنز تیسری دنیا کے ممالک کا استحصال کر رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کارپوریشنز کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ گلف پلس ویسٹرن نامی کارپوریشن نے فوراً اس اسٹیشن کی فنڈنگ روک دی۔ پیغام واضح تھا کہ اگر تم ہمارے نظام پر تنقید کرو گے تو ہم تمہاری مالی شہرک کاٹ دیں گے۔ یہ تو ایک طرح سے قانونی بلیک میلنگ ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئے پہلے دو فلٹرز۔ اب تیسرا فلٹر کیا ہے؟ میڈیا کو تو روزانہ 24 گھنٹے اسکرین بھرنی ہوتی ہیں۔ جی، تیسرا فلٹر ہے سورسنگ، یعنی خبروں کے ذرائع۔ میڈیا اداروں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں صحافی بھیجیں۔ انہیں سستی اور روزانہ کی بنیاد پر خبریں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور یہ بنی بنائی خبریں انہیں کون دیتا ہے؟ حکومت اور طاقتور ادارے جیسے پینٹاگون کے پبلک ریلیشنز کا بجٹ کروڑوں ڈالر ہے۔ وہ روزانہ پریس ریلیز اور ویڈیوز بنا کر صحافیوں کو دیتے ہیں۔ تو اگر میں ایک نیوز روم میں بیٹھی ہوں اور مجھے ڈیڈ لائن پر رپورٹ دینی ہے تو میرے لیے پینٹاگون کی شاندار پریس ریلیز چھاپنا بہت آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ میں خود جا کر تحقیق کروں۔ بالکل، اور اس کے مقابلے میں چھوٹی فلاحی تنظیموں کو دیکھیں۔ ان کے پاس بمشکل چند افراد کی ٹیم ہوتی ہے، وہ روزانہ پریس کانفرنسز نہیں کر سکتے۔ تو حکومت اور اشرافیہ خبروں کو سبسیڈائز کر دیتے ہیں۔ جی، اور صحافی ان پر اتنا انحصار کرنے لگتے ہیں کہ وہ انہیں ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر انہیں پریس بریفنگ سے نکال دیا گیا تو نوکری۔ واقعی، اور اگر پھر بھی کوئی صحافی سچ سامنے لے آئے تو پھر چوتھا فلٹر حرکت میں آتا ہوگا، جسے فلیک کہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ فلیک کا مطلب ہے سخت تنقید اور دباؤ۔ یہ میڈیا کو سزا دینے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اس میں صحافیوں کو ہریسن کرنا، دھمکی آمیز خطوط اور کروڑوں ڈالر کے مقدمات شامل ہیں۔ یعنی قانونی مقدمات کے بوجھ تلے دبا دینا۔ بالکل۔ فریڈم ہاؤس یا ایکوریسی ان میڈیا جیسے ادارے جنہیں کارپوریٹ فنڈنگ ملتی ہے، ان کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی صحافی لائن سے ہٹے تو اس پر مقدمات کی بارش کر دیں۔ تو وہ اگلی بار سچ لکھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اور پانچواں فلٹر کیا ہے؟ مصنفین نے اسے ایک نظریاتی ہتھیار کہا ہے نا؟ جی، پانچواں فلٹر ہے کمیونزم دشمنی۔ سرد جنگ کے دوران کمیونزم کو ایک مشترکہ دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ ایسا طریقہ تھا کہ اگر کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات بھی کرتا تو اسے ریاست کا دشمن یا کمیونسٹ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا تھا۔ یعنی عوام کو ایک خیالی یا حقیقی ڈر میں مبتلا رکھنا تاکہ وہ سوال نہ اٹھائیں۔ تو اگر میں اسے اپنی شروع والی تشبیہ سے جوڑوں تو یہ واقعی ایک ایسا واٹر فلٹر ہے جو حقائق کو صاف کر دیتا ہے اور صرف ایک مخصوص بچا ہوا مواد چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر میڈیا واقعی قانونی طور پر آزاد ہے، یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، تو یہ فلٹرز اتنی خاموشی سے کیسے کام کرتے ہیں؟ کوئی ایک بندے کمرے میں بیٹھ کر سب تو نہیں لکھوا رہا نا؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے، کسی سازش یا خفیہ میٹنگ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ نظام اتنا گہرا اور قدرتی بن چکا ہے کہ صحافی اور ایڈیٹرز خود کو ایماندار اور غیر جانبدار سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی انہیں خود نہیں پتا ہوتا؟ جی،
وہ برسوں اس کلچر میں رہتے ہیں تو لاشعوری طور پر انہی حدود کو اپنا لیتے ہیں۔ متبادل زاویہ ان کے تصور میں ہی نہیں آتے۔ انہیں لگتا ہے وہ موضوعی صحافت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک سانچے میں فٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو لاشعوری سینسرشپ کی انتہائی خوفناک قسم ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہ آزاد ہے۔ خیر، جب ہم ان فلٹرز کا اطلاق عملی دنیا میں انسانوں اور جنگوں پر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں کتاب کے اگلے اور شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 2، وردی اینڈ انوردی وکٹمز، یعنی قابل قدر اور ناقابل قدر متاثرین۔ یہ باب میڈیا کے اس دوگلے پن کو انتہائی بے دردی سے بے نقاب کرتا ہے۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کے نزدیک سب انسانوں کی جان کی قیمت برابر نہیں ہے۔ کچھ جانیں قابل قدر ہیں اور کچھ ناقابل قدر۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سادہ اصول ہے۔ اگر کوئی شخص امریکہ کے کسی دشمن ملک کے ظلم کا شکار ہو تو وہ قابل قدر ہے، اس پر میڈیا آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ لیکن اگر وہی ظلم کسی اتحادی ملک میں ہو تو متاثرین ناقابل قدر بن جاتے ہیں۔ اور اس کی جو مثال کتاب میں دی گئی ہے وہ پولینڈ کے ایک پادری یوری پوپیلوشکو کی ہے نا؟ 1984 کا واقعہ۔ بالکل، چونکہ پولینڈ سوویت بلاک میں تھا اور دشمن ریاست تھا تو امریکی میڈیا نے اس پادری کے قتل کو ایک عالمی المیہ بنا دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اسے 10 سے زیادہ مرتبہ اپنے پہلے صفحے پر چھاپا۔ میں نے پڑھا ہے کہ لاش کی حالت کی انتہائی خوفناک تفصیلات دی گئیں۔ کی ٹانگیں رسی سے ایسے باندھی گئی تھیں کہ اگر وہ ٹانگیں سیدھی کرتے تو اپنا ہی گلا گھٹ جاتا۔ صحافیوں نے واقعے کی کڑیاں سیدھی سوویت یونین کی اعلیٰ قیادت تک جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ تو تفتیشی صحافت کا ایک ماسٹر پیس تھا۔ غصہ تھا، جذبات تھے۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اسی دور میں لاطینی امریکہ میں 100 کے قریب مذہبی رہنماؤں کو قتل کیا گیا۔ وہاں یہ غصہ کہاں تھا؟ وہ صحافت فلٹرز میں پھنس کر غائب ہو گئی تھی۔ لاطینی امریکہ کے قتل عام کو نظر انداز کیا گیا۔ سب سے شرمناک مثال ایل سیلواڈور کے آرک بشپ آسکر رومیرو کا قتل ہے۔ وہ وہاں کے سب سے محترم رہنما تھے۔ اور وہ امریکی حمایت یافتہ فوجی حکومت کے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے تھے۔ بالکل، انہوں نے امریکی صدر کو خط بھی لکھا تھا کہ اس ظالم فوج کو ہتھیار دینا بند کریں، اور پھر مارچ 1980 میں انہیں چرچ کے اندر عبادت کرواتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ چرچ کی قربانگاہ پر قتل! کیا امریکی میڈیا نے ان کی موت پر وہ مطالبہ نہیں کیا جو پولینڈ کے پادری کے لیے کیا تھا؟ غصہ تو دور کی بات، میڈیا نے اصل حقائق چھپانے میں حکومت کی مدد کی۔ انہوں نے ایل سیلواڈور کی ظالم حکومت کو ایک اعتدال پسند حکومت کے طور پر پیش کیا جو مبینہ طور پر انتہا پسندوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ حالانکہ بشپ رومیرو خود کہہ رہے تھے کہ قتل عام حکومت اور ان کی ڈیتھ سکواڈز کر رہی ہیں۔ جی، اعلیٰ حکام کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود تھے، لیکن میڈیا نے انہیں دبا دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید امریکی میڈیا ان واقعات کو اس لیے نظر انداز کر رہا ہے کیونکہ مارے جانے والے لوگ امریکی شہری نہیں ہیں۔ لیکن رکیے، ایل سیلواڈور میں ہی 4 امریکی خواتین جو راہبائیں تھیں انہیں بھی تو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بالکل، مورا، ایٹا، ڈوروتھی اور جین۔ وہ تو 100% امریکی شہری تھیں۔ ان کو ریپ کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ پھر ان کی کوریج اتنی کمزور کیوں تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ عالمی سیاست کے مفادات پاسپورٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ان خواتین کو قتل کرنے والے ایل سیلواڈور کے نیشنل گارڈز تھے جو امریکی حکومت کے اتحادی تھے۔ تو اگر یہ بات اچھلتی تو امریکی حکومت کو سیاسی نقصان ہوتا۔ جی، اس لیے امریکی حکومت نے فوراً پردہ ڈالنا شروع کیا اور میڈیا نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پولینڈ والے واقعے کی طرح یہاں زخموں یا بےایمانہ تشدد کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ میں اسی واٹر فلٹر کی تشبیہ پر واپس آؤں گی کہ میڈیا نے تمام گندے حقائق صاف کر دیے تاکہ امریکی عوام کے جذبات نہ بھڑکیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کسی بڑے اخبار نے ایل سیلواڈور کی قیادت سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا، اور یہی پیٹرن گواتی مالا میں بھی نظر آیا۔ جی، گواٹمالا کے حالات تو اور بھی ہولناک تھے۔ وہاں 10,000 لوگوں کو ریاستی سرپرستی میں قتل کیا گیا۔
متاثرہ خاندانوں نے گیم نامی ایک انسانی حقوق کا گروپ بنایا۔ بدلے میں ان کے رہنماؤں جیسے ہیکٹر گومیز اور ماریا روزاریو کو انتہائی سفاکی سے قتل کیا گیا۔ ماریا کے 2 سال کے بچے پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے ناخن تک کھینچ لیے گئے۔ یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے، ایک 2 سال کے بچے کے ناخن کھینچنا۔ کیا اتنے بڑے المیے پر امریکی میڈیا نے شور مچایا؟ صحافت کی خاموشی مجرمانہ تھی۔ نیو یارک ٹائمز جیسے اداروں نے اسے ریاستی دہشت گردی کہنے کے بجائے محض خانہ جنگی کا پس منظر کا تشدد قرار دے کر پچھلے صفحات پر چھاپ دیا۔ کوئی تفصیل نہیں، کوئی غصہ نہیں، کیونکہ وہ ظالم حکومت بھی امریکہ کے اتحادی تھی۔ وہ ناقابل قدر متاثرین تھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری بحث سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خبریں پڑھتے ہیں یا بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے۔ بالکل، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے۔ جی، یہ شعور ہمیں معلومات کے سیلاب میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے مصنفین ایک اور انتہائی اہم خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پروپیگنڈا مہمات جان بوجھ کر شروع کی جاتی ہیں تاکہ بڑے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اس کی کوئی مثال؟ 1983 میں جب سوویت یونین نے کورین ایئر لائنر KAL-007 کو مار گرایا تو میڈیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ مہینوں خبریں چلیں، سوویت یونین کو وحشی ثابت کیا گیا تاکہ ہتھیاروں کی دوڑ کو جواز ملے۔ لیکن اگر یہی واقعہ کوئی اتحادی ملک کرتا؟ تو بالکل الٹا رد عمل ہوتا۔ اس واقعے سے 10 سال پہلے 1973 میں اسرائیل نے لیبیا کے ایک سویلین مسافر جہاز کو مار گرایا تھا۔ 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تب میڈیا کا کیا رد عمل تھا؟ مکمل خاموشی۔ نیو یارک ٹائمز نے اداریے میں لکھا کہ اس واقعے پر شور مچانے کا کوئی مفید مقصد یا یوزفل پرپز نہیں ہے، یعنی انسانی جان کے ضیاع کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ کیا ہے۔ ہاں، مفید مقصد نہیں ہے۔ یہ جملہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں جب بھی کوئی بہت بڑی خبر میڈیا کے ہر چینل پر چھائی ہوتی ہے تو کیا وہ محض اس لیے اہم ہے یا اسے کسی مفید مقصد کے تحت سامنے لایا گیا ہے؟ اور ٹھیک اسی وقت دنیا میں ایسا کون سا بڑا المیہ ہو رہا ہے جسے مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے کیونکہ طاقتور حلقوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل، جب تک ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے ہم اس خبروں کے جال میں الجھتے رہیں گے۔ چیپٹر 3 لیجیٹمائزنگ ورسز میننگلیس تھرڈ ورلڈ الیکشنز، ایل سیلواڈور، گواٹےمالا، نکاراگوا۔ اس چیپٹر میں ہمارے ذرائع اس بات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے ماس میڈیا نے دوست ممالک یعنی ایل سیلواڈور اور گواٹےمالا اور دشمن ملک یعنی نکاراگوا کے انتخابات کو کس طرح مختلف انداز میں پیش کیا۔ یہ پروپیگنڈا ماڈل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ٹیسٹ کیس ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ایل سیلواڈور اور گواٹےمالا اس وقت امریکہ کے کلائنٹ سٹیٹس یا دوست تصور کیے جاتے تھے۔ وہاں انتخابات کے دوران حالات انتہائی خوفناک تھے۔ واقعی؟ مطلب کس حد تک خوفناک؟ بہت برے حالات تھے۔ فوج عوام پر ظلم کر رہی تھی اور صحافیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی سچ نہ لکھ سکے۔ لیفٹ ونگ سیاستدانوں کو تو حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں تھی، ان کی پارٹیوں کو مکمل دبایا جا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ الیکشنز تھے کیسے پھر؟ وہی تو بات ہے، عوام کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ جس کے ID کارڈ پر ووٹ ڈالنے کے بعد تھپا نہیں لگا ہوتا تھا، نہ فوج اسے آسانی سے پہچان لیتی تھی اور نتیجہ موت بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں کے وزیر دفاع نے کھلے عام دھمکی دی تھی کہ جو ووٹ نہیں دے گا اسے غدار سمجھا جائے گا۔ لیکن ایک لمبا چوڑا سوال میرے ذہن میں آتا ہے اور میں اس پہ تھوڑا پش بیک کرنا چاہتا ہوں۔ ایل سیلواڈور میں اس وقت ایک شدید خانہ جنگی یعنی سول وار چل رہی تھی، رائٹ؟ ہاں، بالکل چل رہی تھی۔ تو کیا وہاں کے میڈیا اور حکومت کا یہ آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسی خون ریزی کی حالت میں کسی بھی طرح کے انتخابات کا منعقد ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی جمہوری کامیابی ہے؟ شاید اسی لیے امریکن میڈیا اسے جمہوریت کی فتح کہہ رہا ہو۔ دیکھیں،
یہ آرگیومنٹ بظاہر منطقی لگتا ہے، لیکن جب ہم میڈیا اور حکومت کے کام کرنے کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ان انتخابات کو ڈیمونسٹریشن الیکشنز کہا جاتا ہے۔ یہ اصل جمہوری عمل نہیں تھے، بلکہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور واشنگٹن کی PR فرمز کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے فوٹو آپس تھے۔ اچھا، یعنی سب دکھاوا تھا؟ بالکل۔ میڈیا نے وہاں شفافیت کی بجائے صرف ان چیزوں پر توجہ دی جو ان PR فرمز نے انہیں دکھائیں۔ میڈیا کو آسانی سے آفیشیل سورسز مل گئے، فوجی پہرے میں لمبی قطاریں دکھا دی گئیں اور انہوں نے اسے چھاپ دیا۔ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ یعنی شیشے کے بیلٹ باکسز کی تعریف کی، حالانکہ ان سے تو عوام کے ووٹ کا راز ہی فاش ہو جاتا تھا۔ او واو، یعنی فوج دیکھ سکتی تھی کہ کس نے کسے ووٹ دیا ہے؟ ہاں نا، یہ جمہوریت نہیں تھی، یہ عوام کے خوف کا نتیجہ تھا جسے میڈیا نے سنستھاگت طور پر فتح بنا کر پیش کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ماس میڈیا کا لینز یا کیمرہ خراب تھا، یہ بالکل ایسا ہے کہ میڈیا ایک ایسے سپورٹس ریفری کی طرح کام کر رہا تھا جس نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ کس ٹیم کے فاؤلز اور چیٹنگ کو مکمل طور پر اگنور کرنا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور کس ٹیم کو چھوٹی سی بنیادی غلطی پر بھی ریڈ کارڈ دے کر گراؤنڈ سے نکال دینا ہے۔ بالکل مناسب تشبیہ ہے، اور اس ریفری کے دوہرے معیار کا اصل امتحان نکاراگوا میں دیکھا گیا، جسے امریکن انتظامیہ اپنی دشمن سمجھتی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نکاراگوا میں ایسی کوئی ریاستی دہشت گردی نہیں تھی جیسی ایل سیلواڈور یا گواٹے مالا میں تھی۔ وہاں حالات مختلف تھے۔ بہت مختلف تھے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور ووٹ ڈالنا قانوناً لازمی نہیں تھا، یعنی کسی کو جان کا خوف نہیں تھا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ ان انتخابات کا جائزہ لینے کے لیے عالمی سطح پر معظم وفود وہاں موجود تھے۔ کون کون سے وفود تھے وہاں؟ لاسا یعنی لاٹن امریکن اسٹڈیز ایسوسی ایشن اور آئرش وفود نے مہینوں وہاں رہ کے تحقیق کی، اور انہوں نے ان انتخابات کو بالکل شفاف اور منصفانہ قرار دیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ میڈیا نے تو اچھی خبر چھاپی ہوگی۔ نہیں، یہی تو پروپیگنڈا ہے۔ امریکن میڈیا نے ان تحقیقی رپورٹس کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے لاسا کا ذکر تک نہیں کیا اور اپنی طرف سے نکاراگوا کے انتخابات کو دھوکہ اور فارس لکھنا شروع کر دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میڈیا اور حکومت کا یہ رویہ صرف LASA کی رپورٹ کو چھپانے تک محدود نہیں تھا نا۔ ایک اور عجیب واقعہ ہوا جسے مگ کرائسس کہتے ہیں۔ انتخابات کے آس پاس توجہ ہٹانے کا ایک پورا طے شدہ کھیل کھیلا گیا۔ ہاں، یہ والا حصہ سچ میں حیران کرنے والا ہے۔ تاکہ کسی کو نکاراگوا کے کامیاب انتخابات کی خبر ہی نہ ملے۔ یہ پروپیگنڈا کا ایک اور اہم ہتھیار ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سینسرشپ کا مطلب معلومات کو چھپانے اور بین کرنے کا نام ہے، لیکن یہاں میڈیا نے سینسرشپ بائی نوائز کا استعمال کیا۔ سینسرشپ بائی نوائز مطلب شور مچا کر اصلی بات چھپا دینا؟ بالکل۔ نکاراگوا کے انتخابات والے دن ہی اچانک امریکہ میں یہ جھوٹی خبر لیک کی گئی کہ ایک سمندری جہاز کے ذریعے روسی مگ طیارے نکاراگوا لائے جا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویریں لیک کی گئیں جن میں صرف بند ڈبے نظر آ رہے تھے، حالانکہ اس میں طیارے تھے ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھیتی باڑی یا کسی عام استعمال کا سامان تھا۔ لیکن اگلے کئی ہفتوں تک پورا امریکن میس میڈیا انہی فرضی مگ طیاروں کی خبروں اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات پر چیختا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے ذہنوں سے نکاراگوا کے پرامن اور شفاف انتخابات کی بات بالکل مٹ گئی۔ واو، یعنی خبر کو دبانے کے لیے خبر کا ہی شور پیدا کیا گیا۔ ہاں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور میڈیا کی اس مشترکہ کوشش نے حقیقت کو بالکل دبا دیا، ایک ڈمی ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اصل خبر غائب ہو گئی۔ یہاں سب سے بڑی سیکھ یہ ملتی ہے کہ معلومات کا اتنا شور پیدا کرنا کہ اصل حقیقت دب جائے، یہ بھی سینسرشپ کی ہی ایک شکل ہے، اور یہ کردار صرف سینٹرل امریکہ اور انتخابات تک محدود نہیں ہے۔ یہی وہ پروپیگنڈا اور PR مشینری ہے جو انتخابات کی کوریج سے نکل کر عالمی واقعات پر حاوی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیا ہو اگر یہی طے شدہ میڈیا مشینری کسی عالمی قاتل کے منصوبے یعنی اساسینیشن پلاٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال ہو؟ یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے ہمارے اگلے حصے کی طرف، تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر پر، چیپٹر 4 دا KGB بلگیرین پلاٹ ٹو کل دا پوپ۔
फ्री मार्केट डिसइंफॉर्मेशन एज न्यूज़। یہ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے۔ بالکل۔ اس حصے میں ہمارے ذرائع اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیسے یورپ میں ہونے والے ایک انتہائی مشہور حملے کو اس پروپیگنڈا ماڈل نے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا۔ یہ واقعہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ مئی 1981 میں پوپ جان پال II پر روم کے سینٹ پیٹر اسکوائر میں محمد علی آگنگ نام کے ایک شخص نے حملہ کیا۔ آگا کوئی عام مجرم نہیں تھا، ویسے وہ ایک ترک فیشسٹ تھا جس کا تعلق گرے وولفز نام کی انتہائی دائیں بازو یعنی ایکسٹریم رائٹ ونگ تنظیم سے تھا۔ تو اس کی پوری زندگی سوویت ورودھی اور لیفٹ ونگ دشمنی میں گزری تھی۔ شروع میں یہی مانا گیا کہ یہ ایک رائٹ ونگ انتہا پسند کی اکیلے کی یا اس کی تنظیم کی کارروائی ہے۔ تو پھر کہانی بدلی کیسے؟ اگر ایک شخص کا بیک گراؤنڈ اتنا واضح ہے کہ وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کا ہے تو میڈیا نے اس کو کسی اور نظریے سے دیکھنا کیوں شروع کیا؟ کہانی تب بدلی جب میڈیا میں کچھ سو کالڈ ایکسپرٹس نے ایک نیا فریم متعارف کروایا۔ اس تحقیق میں اسے SHK ماڈل کہا گیا ہے، جو 3 اہم افراد کلیئر سٹرلنگ، پال ہینزے اور مارون کیلپ کے نام پر ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ایک طے شدہ ترکیب کے ساتھ یہ دعوے کرنا شروع کر دیا کہ القاعدہ اصل میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اسے KGB اور بلغاریہ کے خفیہ اداروں نے پوپ کو مارنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ واقعی ان ایکسپرٹس نے اس نئی اور بظاہر بیتوکی کہانی کا کوئی مقصد تو بتایا ہوگا۔ اگر میں یہاں تھوڑا کھود کرید کروں تو پوپ جان پال II خود پولش تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایکسپرٹس نے اس حملے کو ضرور پولینڈ کی سولیڈیرٹی تحریک کے ساتھ جوڑا ہوگا۔ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تحریک اس وقت سوویت یونین کے خلاف کھڑی ہو رہی تھی، تاکہ کہانی میں کولڈ وار کا مسئلہ شامل ہو جائے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ KGB کا اصل مقصد پولینڈ کی سولیڈیرٹی تحریک کو کچلنا تھا، اور کیونکہ پوپ اس تحریک کے حمایتی تھے اس لیے ان کو ہٹانا ضروری تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے اس بے بنیاد کہانی کو اتنی آسانی سے کیوں قبول کیا۔ سرد جنگ کی وجہ سے۔ ہاں، یہ کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس وقت ایک ایسی بھیانک خبر کی شدید ضرورت تھی جو سوویت یونین کو عالمی دہشت گردی کا مرکز ثابت کر سکے۔ حکومت کو اپنے نئے میسائلز یورپ میں لگانے تھے، اور ایول امپائر کا خوفناک نیریٹو بنانے کے لیے ایسی سازش ایک مکمل ہتھیار تھی۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس KGB پلاٹ میں تو اتنے واضح جھول تھے کہ کوئی بھی عام صحافی اسے پکڑ لیتا۔ مثال کے طور پہ اکاگا نے تو 1979 میں بھی پوپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس وقت تو پولینڈ کی سولیڈیرٹی تحریک وجود میں ہی نہیں آئی تھی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ تو KGB اسے تب کیوں ہائر کرتی؟ اور سب سے بڑی منطقی بھول یہ کہ KGB کسی ایسے شخص کو کیوں ہائر کرے گی جو دنیا میں ایک مشہور اور واضح ایکسٹریم رائٹ ونگ کا ہو، جس کی پوری نسل پرست زندگی سوویت ورودھی تنظیموں میں گزری ہو۔ یہ تو سینس ہی نہیں بنتا۔ یہی وہ بنیادی حقائق تھے جنہیں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا، کیونکہ یہ ان کے متعارف کردہ KGB پلاٹ کے بالکل خلاف جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اشکا نے اچانک جیل میں بیٹھ کر KGB کا نام کیوں لینا شروع کیا؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے اٹلی کی جیل میں 17 مہینے تک تنہائی میں رکھا گیا۔ اس دوران اٹلی کے خفیہ اداروں جنہیں SSI کہا جاتا ہے، انہوں نے اس تک مسلسل رسائی حاصل کی۔ اسے جیل میں باقاعدہ سکھایا پڑھایا گیا، یعنی کوچنگ کی گئی اس کی۔ بالکل۔ خفیہ اداروں کے عہدیداروں نے اسے یہ سبز باغ دکھائے کہ اگر وہ اس حملے کا الزام سوویت یونین اور بلغاریہ پر ڈال دے تو اس کی عمر قید کی سزا کم ہو سکتی ہے اور اسے جیل میں اچھی سہولتیں مل سکتی ہیں۔ یا خدا، یعنی یہ انویسٹیگیشن نہیں تھی بلکہ پوری انٹیلیجنس کوچنگ تھی۔ انہوں نے ایک مجرم کے سامنے ڈیل رکھی اور اسے ایک فرمائشی اسکرپٹ رٹایا گیا۔ لیکن ذرائع میں ایک بلغارین عہدیدار اینٹونوف کا قصہ بھی ہے جس نے اس پورے جھوٹ کو پردہ فاش کر دیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ اس پروپیگنڈا کے توڑنے کی سب سے واضح مثال ہے۔ اولکا چین نے اپنے KGB پلاٹ کے نئے بیان میں اپنی کہانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ وہ روم میں اینٹونوف نام کے ایک بلغارین عہدیدار کے گھر گیا تھا اور وہاں حملے کی منصوبہ بندی کی۔ اچھا۔
اس نے دعویٰ کیا کہ وہ وہاں اینٹونوف کی بیوی سے ملا. اس نے گھر کے اندر کی تفصیلات اور ان کے شوق بیان کیے. میڈیا نے ان تفصیلات کو پکڑ لیا اور اسے KGB کنیکشن کا ٹھوس ثبوت بنا کر پوری دنیا میں چھاپ دیا. تو اس میں مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ جب مقدمہ شروع ہوا اور ڈیفنس لائرز نے تحقیق کی تو انہوں نے ثبوت پیش کر دیے کہ اینٹونوف کی بیوی تو ان دنوں اٹلی میں تھی ہی نہیں، وہ ملک سے باہر گئی ہوئی تھی. کیا؟ اگر وہ وہاں تھی ہی نہیں تو آجکا نے ملاقات کیسے کر لی؟ واضح ہے کہ وہ خود اس گھر میں کبھی نہیں گیا تھا، بلکہ انٹیلیجنس اداروں نے فائل پڑھ کر اسے یہ معلومات رٹائی تھیں، اور اس فائل میں انہوں نے بیوی کے ٹریول ریکارڈز چیک کرنا بھول گئے ہوں گے. ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اور جب یہ جھوٹ پوری طرح پکڑا گیا اور بنیاد ہل گئی تو آجکا میں عدالت میں 28 جون 1983 کو اپنا اینٹونوف کے گھر جانے کا بیان مکمل واپس لے لیا. لیکن رکیے، میں یہاں اس پر واضح پش بیک کرنا چاہتا ہوں. اگر ثبوت اتنے کمزور اور جھوٹے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص اپنا بیان واپس لے رہا ہے اور ایلبی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، تو آخر نیو یارک ٹائمز اور نیوز ویک جیسے بڑے اور معزز اداروں نے اسے چھاپا کیوں رکھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا ان کے ہاں خبروں کی تصدیق اور حقائق کو چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے ایسے اداروں کی ساخت تو ان کی ٹھیک تحقیق پر مبنی ہوتی ہے. انہوں نے اتنی آسانی سے اپنا نام خراب کیوں ہونے دیا؟ یہی اس مطالعے کا سب سے گہرا نقطہ ہے. یہ کوئی چھوٹی چوک نہیں تھی، یہ اداراتی رویہ یعنی انسٹیٹیوشنل میکینزم ہے. میڈیا آؤٹلیٹس خود انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے ان سو کالڈ ایکسپرٹس اور انٹیلیجنس لیکس پر انحصار کرتے ہیں. جب ایک کہانی حکومت کی فورن پالیسی جیسے ایول ایمپائر نیریٹو کے مطابق ہوتی ہے تو بڑے اخبار اس پر سوال اٹھانے کے بجائے اسے بنیادی سچ مان لیتے ہیں، تاکہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک ایکسس بنا رہے. بالکل، تاکہ ان کا وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک ایکسس قائم رہے. اور سب سے حیران کن بات بتاتی ہوں، جب الیکسا نے اپنا بیان واپس لیا تو نیو یارک ٹائمز نے اس ریٹریکشن کو تقریباً 1 سال تک اپنے صفحہ اول یعنی فرنٹ پیج پر نہیں آنے دیا. واہ، انہوں نے خبر دبا دی؟ ہاں، انہوں نے خبر کو اندر کے صفوں میں دبا دیا. جب آخرکار عدالت میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے بلگیرینز کو بری کر دیا گیا، تب بھی امریکن میڈیا نے یہ نہیں مانا کہ ان کا پلاٹ جھوٹا تھا. انہوں نے بس یہ لکھا کہ ثبوت کافی نہیں تھے، مگر اس سازش کی کہانی کے بنیادی جھوٹ پر کبھی سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے خود اس پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سینٹرل امریکہ کے چیپٹر میں دیکھا کہ کس طرح پبلک ریلیشنز اور PR فرمز کا استعمال کر کے انتخابات کو مینیپولیٹ کیا گیا اور مک کرائسس جیسی نوائز سینسرشپ کا سہارا لیا گیا. پھر یورپ والے چیپٹر میں دیکھا کہ کیسے پوپ پر حملے کو کوچنگ اور فرمائشی کنفیشنز کے ذریعے کولڈ وار کے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ چاہے دشمن کی خراب باتیں ہوں یا دوست کی اچھی باتیں، معلومات ہم تک ایک باقاعدہ فلٹر سے گزر کر آتی ہیں. صحیح بات ہے. جب ہمیں اس پروپیگنڈا ماڈل کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہم انفارمیشن اوورلوڈ یا معلومات کے دھوکے کا شکار ہونے کے بجائے ان خبروں کی گہرائی میں چھپے مفادات کو دیکھنا اور ان پر سوال کرنا سیکھتے ہیں. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جن ایکسپرٹس کو ٹی وی پر لا کر بٹھایا جاتا ہے وہ کن اداروں کے مفاد کی ترجمانی کر رہے ہیں. آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر شاید ہم سب کو خود اکیلے غور کرنا چاہیے. اگر 1980s کی دہائی میں جب میڈیا اتنا تیز نہیں تھا، ذرائع ابلاغ بآسانی پورے ممالک کے انتخابات کی حقیقت کو PR اداروں کے ذریعے بدل سکتا تھا اور عالمی قتلوں کے منصوبوں کو جھوٹے تجربات سے بن کر دنیا کے سامنے مسلمہ سچ کے طور پر پیش کر سکتا تھا، تو آج کے اس 24 گھنٹے چلنے والے نیوز سائیکل اور سوشل میڈیا کے دور میں جب خبریں بنانے اور پھیلانے کی رفتار آگ کی طرح ہے، ایسی کون سی بنیادی اور مسلمہ حقیقتیں ہیں جنہیں ہم روزانہ بنا سوچے سمجھے قبول کر رہے ہیں؟ صحیح، یہ ایک بہت اچھا اور گہرا سوال ہے جو شاید آج بھی اسی پروپیگنڈا ماڈل کی ایک اور کہیں زیادہ جدید شکل ہوں. شاید اس خراب ایکس رے مشین کی تصویروں پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے اپنا جائزہ خود لینے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم آتے ہیں باب 5 کی طرف، جس کا عنوان ہے انڈو چائنا کی جنگیں، حصہ اول، ویتنام. ویتنام. جی، اور میں اس عام تاثر کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سن رکھا ہے.
یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ 60 کی دہائی میں امریکی میڈیا نے حکومت کے خلاف ایک پورا محاذ کھول لیا تھا۔ ہاں، اسے ایک اصطلاح بھی دی جاتی ہے، ایڈورسری کلچر یا مخاصمانہ رویہ۔ جی بالکل، اور کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا اتنا تنقیدی ہو گیا تھا کہ اس نے عوام کو مایوس کر دیا اور امریکہ کو ویتنام کی جنگ ہروا دی۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کیونکہ اس دور میں فریڈم ہاؤس نامی ایک بہت مشہور تھنک ٹینک اور میڈیا واچ ڈاگ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، جی، ان کی باقاعدہ رپورٹس تھیں جن میں کہا گیا کہ میڈیا نے جنگ کو اتنا منفی انداز میں پیش کیا کہ ریاست کے لیے جنگ جیتنا ناممکن ہو گیا۔ لیکن میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا۔ اگر ہم اس وقت کی ویڈیوز دیکھیں جو ہم نے دیکھی بھی ہیں تو ہمیں ٹی وی پر جنگ مخالف مظاہرے نظر آتے ہیں۔ بالکل نظر آتے ہیں۔ ہمیں امریکی فوجیوں کی لاشیں اور باڈی بیگز ٹی وی سکرینوں پر دکھائے جاتے تھے۔ والٹر کرونکائٹ جیسے مشہور اینکرز نے کیمرے پر آ کر کہا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے حکومت کا ساتھ دیا؟ ہاں نا، مطلب یہ تو سراسر بغاوت لگتی ہے مجھے۔ دیکھیں، یہی تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے آج ہمیں دور کرنا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیا نے تنقید کی، لیکن سوال یہ ہے کہ تنقید کس بات پر کی گئی؟ کس بات پر کی گئی؟ پروپیگنڈا ماڈل کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ میڈیا بحث کا ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے۔ میڈیا نے اس بات پر خوب تنقید کی کہ جنگ لڑنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہے، اور کیا اس جنگ پر بہت زیادہ پیسہ اور جانیں تو ضائع نہیں ہو رہی؟ بالکل، لیکن انہوں نے کبھی اس بات پر سوال نہیں اٹھایا کہ کیا امریکہ کو ویتنام پر حملہ کرنے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق بھی حاصل تھا؟ یعنی اس بنیادی جواز کو ہمیشہ ایک اٹل حقیقت مان لیا گیا۔ 100% اس پر کبھی بحث ہی نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کرکٹ میچ میں کامنٹیٹرز اس بات پر تو گرما گرم بحث کر رہے ہوں کہ کپتان نے فیلڈنگ صحیح نہیں لگائی جی بالکل، یا باؤلنگ میں تبدیلیاں کیوں نہیں کیں، لیکن اس بات پر کوئی سوال ہی نہ اٹھائے کہ کیا ان کی ٹیم کو اس گراؤنڈ میں گھس کر زبردستی کھیلنے کا حق بھی حاصل تھا یا نہیں۔ کیا بات ہے، یہ بہت زبردست مثال ہے، اور تاریخ کے اوراق بالکل اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میڈیا نے ہمیشہ امریکی مداخلت کو ایک نیک مقصد کے طور پر پیش کیا۔ دفاع کے طور پر۔ جی، کمیونزم کے خلاف دفاع۔ انہوں نے ویتنام پر امریکی حملے کو کبھی جارحیت نہیں کہا، کبھی ایگریشن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ واقعی؟ ہاں، اور ذرا اس منافقت کا موازنہ کریں، جب اسی دور کے قریب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکی میڈیا نے فوراً اور بالکل درست طور پر اسے سوویت جارحیت قرار دیا۔ وہاں جارحیت کا لفظ فوراً آ گیا۔ بالکل، لیکن جب امریکہ نے آدھی دنیا پار کر کے ویتنام میں فوجیں اتاری، وہاں گاؤں کے گاؤں تباہ کیے، تو اسے امریکی جارحیت نہیں کہا گیا، بلکہ الٹا اسے یہ کہا گیا کہ امریکہ تو بس جنوبی ویتنام کا دفاع کر رہا ہے۔ جی ہاں، حالانکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں پر بمباری کی جا رہی تھی وہ خود جنوبی ویتنام کے ہی کسان اور مقامی لوگ تھے جو اپنے ملک میں غیر ملکی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اسے اندرونی جارحیت کا نام دیا گیا۔ سوچئے ذرا، مطلب آپ ایک ملک میں فوج لے کر جاتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کو ہی جارحیت پسند قرار دے دیتے ہیں، یہ تو حد ہے۔ اور صحافیوں نے اس حکومتی بیانیے کو بالکل من و ان قبول کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت اگست 1964 میں ہونے والا ٹونکن گلف کا واقعہ ہے۔ ٹونکن گلف، یہ واقعہ تو جنگ کو باقاعدہ شروع کرنے کا ایک بہت بڑا بہانہ بنا تھا نا؟ جی بالکل، امریکی حکومت نے اچانک اعلان کیا کہ شمالی ویتنام نے سمندر میں ان کے بحری جہازوں پر بلا اشتعال حملہ کر دیا ہے۔ لیکن میڈیا کا کردار اس میں کیا تھا؟ مطلب کیا انہوں نے حکومت سے ثبوت نہیں مانگے کہ بھائی دکھاؤ کہاں ہوا ہے حملہ؟ بالکل نہیں، اور یہی تو پروپیگنڈا ماڈل کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ میڈیا نے اس حکومتی پریس ریلیز کو بغیر کسی تحقیق کے سچ مان کر عوام کے سامنے پیش کر دیا، بغیر کسی سوال کے۔ جی، اور بعد میں تاریخی شواہد سے ثابت ہوا کہ وہ واقعہ یا تو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا یا اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔
لیکن اس وقت میڈیا کی اس اندھی کوریج کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام میں غصہ پیدا ہوا اور امریکی کانگریس نے صدر کو جنگ کو وسیع کرنے کا ایک کھلا پروانہ دے دیا، جسے بلینک چیک کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس وقت کا نام نہاد آزاد میڈیا حکومت سے ثبوت مانگ لیتا تو شاید تاریخ کچھ اور ہی ہوتی، بالکل مختلف ہوتی۔ یہ حیران کن ہے کہ کیسے صحافی صرف ایک سرکاری بیان کی بنیاد پر اتنی بڑی جنگ کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ تو جنگ کے آغاز کی بات ہو گئی۔ جنگ کے دوران بھی تو بہت کچھ ایسا ہوا تھا جس پر میڈیا نے خاموشی اختیار کی۔ مجھے مائی لائے کے قتل عام کے بارے میں بتائیں۔ میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں تو سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو گولیاں مار دی گئی تھیں، کیا وہ بھی خبر نہیں بنی تھی؟ مائلائی کا واقعہ ایک اور آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے۔ جب ایک امریکی یونٹ نے سینکڑوں نہٹتے ویتنامی شہریوں کا بے دردی سے قتل عام کیا تو اسے شروع میں بالکل دبا دیا گیا۔ دبایا کیسے؟ مطلب کسی کو پتہ نہیں چلا؟ صحافیوں نے اس کی کھوج لگانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب 1.5 سال بعد یہ خبر کسی طرح باہر آ بھی گئی تو آپ دیکھیں کہ میڈیا نے اسے کس طرح فریم کیا۔ کس طرح؟ اسے محض چند پاگل ذہنی دباؤ کے شکار فوجیوں کا انفرادی فیل قرار دیا گیا۔ اچھا، یعنی انہیں بس چند خراب سیب کہہ کر بیڈ ایپلز کہہ کر جان چھڑا لی گئی۔ بالکل، کسی بڑے اخبار یا ٹی وی چینل نے یہ تجزیہ نہیں کیا کہ جس طرح کی فوجی پالیسی بنائی گئی تھی۔ آپ اس فری فائر زون والی پالیسی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، یعنی پورے کے پورے دیہاتی علاقوں کو فری فائر زون قرار دے دینا اور وہاں نظر آنے والے ہر انسان کو مار دینے کا حکم دینا۔ تو ظاہر ہے یہ قتل عام اسی منظم ریاستی پالیسی کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ لیکن اسے ایک استثنا بنا کر پیش کیا گیا تاکہ ریاست کے نیک ارادوں پر آنچ نہ آئے۔ جی بالکل۔ یہاں مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ ہم نے شروع میں فریڈم ہاؤس کے اس دعوے کی بات کی تھی کہ 1968 کے ٹیسٹ آفینسو کے بعد میڈیا نے عوام کو مایوس کیا اور جیتی ہوئی جنگ کو ہارا ہوا دکھایا۔ اس بارے میں حقائق کیا کہتے ہیں؟ جب ویتنامی مزاحمت کاروں نے اچانک پورے ملک میں بڑے حملے کیے تو کیا واقعی امریکی عوام مایوس ہو گئے تھے؟ دیکھیں، جب ہم اس دور کے اعداد و شمار اور عوامی رائے کے جائزوں کو دیکھتے ہیں تو فریڈم ہاؤس کا دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، ٹیٹ آفینسو کے فوراً بعد عوام کی رائے مایوسی کا شکار نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جنگ کے حق میں مزید جارحانہ ہو گئی تھی۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اور مارو؟ بالکل۔ عوام کا رد عمل تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا ہے تو ہمیں مزید طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مایوس کون ہوا تھا؟ ظاہر ہے کوئی تو تھا جس نے میڈیا کا رخ بدلا۔ جی ہاں، اور وہ طبقہ ملک کی اشرافیہ، کارپوریٹ سیکٹر اور پالیسی ساز تھے۔ ایلیٹ کلاس۔ جی، انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس جنگ کی معاشی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اسے جیتنا اب گھاٹے کا سودا ہے۔ پیسوں کی بات آ گئی تھی۔ بالکل، اور جیسے ہی طاقتور اشرافیہ کی رائے بدلی، آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے نیوز رومز کا لہجہ بھی راتوں رات بدل گیا۔ وہ اب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جنگ غیر اخلاقی ہے، بلکہ وہ یہ سوال اٹھانے لگے کہ کیا یہ جنگ ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہے کہ ہم اس پر مزید اربوں ڈالر بہائیں؟ یہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ میڈیا عوام کی آواز نہیں تھا، بلکہ وہ ایوان اقتدار کے اندر ہونے والی بحث کا عکس تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اس کا ایک اور واضح ثبوت 1973 کا پیرس امن معاہدہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس معاہدے میں ویتنام کے اندر 2 متوازی انتظامی ڈھانچوں کو تسلیم کیا گیا تھا۔ جی، معاہدے کی اصل دستاویز میں واضح لکھا تھا کہ جنوبی ویتنام میں 2 متوازی حکومتیں ہیں، ایک امریکی حمایت یافتہ حکومت اور دوسری مزاحمت کاروں کی، اور دونوں کو مل کر مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہنری کسنجر نے پریس کانفرنس میں آ کر اس معاہدے کو بالکل الٹ کر پیش کیا۔ جی، انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنی شرط منوا لی ہے اور جنوبی ویتنام کی حکومت ہی واحد قانونی حکومت ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کسنجر کے اس بیان کو اخباروں کی شہ سرخیوں میں چھاپ دیا۔ کیا ان صحافیوں کے پاس وہ معاہدہ پڑھنے کا وقت نہیں تھا؟ وقت تھا، اور وہ دستاویزات سب کے سامنے موجود بھی تھیں،
لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، پروپیگنڈا ماڈل سمجھاتا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کوئی بات کہتا ہے تو میڈیا اسے ہی خبر مان لیتا ہے۔ اور اس کی سچائی پر سوال اٹھانا ایک کریئر کو خطرے میں ڈالنے والا کام سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب سن کر تو ذہن سن ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک صرف ویتنام کی بات کی ہے، اور ویتنام تو پھر بھی ٹی وی کی سکرینوں پر روز نظر آتا تھا۔ جی۔ اب ہم اپنی دوسری بحث کی طرف چلتے ہیں، یعنی باب 6، انڈو چائنا کی جنگیں، حصہ دوم، لاؤس اور کمبوڈیا۔ یہ بہت اہم باب ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ایک ایسی جنگ جو دنیا کے سامنے تھی اسے اتنی آسانی سے فریم کیا جا سکتا ہے تو پھر لاؤس میں کیا ہوا ہوگا؟ لاؤس میں تو ایک پوری خفیہ جنگ چل رہی تھی۔ جی۔ جب ایک جنگ کیمروں سے اوجھل ہو تو میڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، لاؤس کی کہانی پروپیگنڈا ماڈل کی ایک انتہائی تاریک مثال ہے۔ ویتنام کے پڑوس میں واقع لاؤس ایک پرامن زرعی معاشرہ تھا۔ 60 کی دہائی کے اواخر میں امریکہ نے وہاں کے شمالی علاقوں پر ایک خوفناک فضائی مہم شروع کی، اور یہ کوئی عام بمباری نہیں تھی۔ تو کیسی تھی؟ یہ تاریخ کی بدترین بمباریوں میں سے ایک تھی۔ لاؤس کے عام دیہاتی اپنی جانیں بچانے کے لیے غاروں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ غاروں میں؟ جی ہاں، سالوں تک لوگ غاروں کے اندر رہے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے صرف رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے تھے تاکہ جہازوں کا نشانہ نہ بنے۔ لیکن یہ جنگ خفیہ کیسے رہی؟ میرا مطلب ہے، کیا دنیا بھر کے صحافی اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک پورے ملک پر بمباری ہو رہی ہے؟ صحافی اندھے نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیوز روم میں خبر کس چیز کو مانا جاتا ہے۔ لاؤس میں CIA کی سرپرستی میں مقامی قبائل اور کرائے کے فوجیوں کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی تھی۔ وہاں امریکی فوجیوں کی جانیں براہ راست خطرے میں نہیں تھیں، اور نہ ہی امریکی فوجیوں کی لاشیں واپس امریکہ آ رہی تھیں۔ یعنی امریکیوں کا خون نہیں بہہ رہا تھا؟ بالکل۔ امریکی صحافیوں کے لیے یہ کوئی بڑی خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ اس میں کوئی امریکی خون شامل نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ کے محلے میں آگ لگی ہو اور پورا محلہ جل رہا ہو، لیکن آپ کا اپنا سموک الارم نہ بجے، تو آپ مانیں گے نہیں کہ کوئی آگ لگی ہے؟ ہاں، بالکل یہی ذہنیت تھی۔ صحافی دارالحکومت میں موجود تھے، لیکن وہ ان علاقوں میں نہیں گئے جہاں بمباری ہو رہی تھی۔ جب کبھی لاؤس کا ذکر اخباروں میں آیا بھی تو اسے صرف یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ امریکی طیارے شمالی ویتنام کی سپلائی لائنز کو کاٹنے کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور وہ جو دیہاتی غاروں میں چھپے تھے، ان دیہاتیوں، ان کی تباہ شدہ زندگیوں اور غاروں میں پلنے والے بچوں کی کہانیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ تو واقعی ایک مجرمانہ خاموشی ہے۔ لیکن پھر بات صرف لاؤس پر تو نہیں رکی، کمبوڈیا کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور دردناک ہے۔ جی، کمبوڈیا کا معاملہ تو بہت ہی مختلف ہے۔ ہم سب نے خمیر روج اور پول پاٹ کے مظالم اور کلنگ فیلڈز کے بارے میں تو سن رکھا ہے، لیکن جب ہم سورسز میں تاریخ کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو کمبوڈیا کی اس پوری دہائی کو سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں یعنی 3 مختلف ادوار میں بانٹنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور ان تینوں ادوار میں میڈیا کا رویہ اتنا مختلف تھا کہ یقین نہیں آتا۔ تو ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے ان 3 ادوار کی وضاحت کریں۔ پہلا دور کیا تھا؟ دیکھیں، پہلا دور 1969 سے 1975 تک کا عرصہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ نے کمبوڈیا پر تاریخ کی ہولناک ترین بمباری کی۔ یہ بمباری اتنی شدید تھی کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور لاکھوں عام کمبوڈین شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر دارالحکومت نوم پین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس پہلے دور میں میڈیا کہاں تھا؟ صحافی تو نوم پین میں موجود تھے نا، مہاجرین وہاں آ رہے تھے؟ جی بالکل موجود تھے۔ تو کیا کسی صحافی نے ایک بھی مہاجر سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تمہارے گاؤں میں کیا ہوا ہے؟ حیران کن طور پر انہوں نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مہاجرین کی کہانیاں امریکی حکومت کے بیانیے کے بالکل خلاف تھیں۔
اگر وہ ان سے بات کرتے تو انہیں رپورٹ کرنا پڑتا کہ امریکی بمباری طیارے عام نہتے کسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بس آنکھیں بند کر لیں۔ جی، یہاں تک کہ کمبوڈیا کے اس وقت کے رہنما شاہ سیانوک نے بین الاقوامی پریس سے بار بار اپیلیں کیں، انہیں ثبوت دیے کہ ان کے کسانوں پر بمباری روکی جائے، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ان اپیلوں کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ مغربی میڈیا نے ان مہاجرین کی طرف بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آتا ہے دوسرا دور، 1975 سے 1978 تک کا عرصہ، جب خمیر روج اور ان کے رہنما پول پاٹ نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور پھر اچانک مغربی میڈیا کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ دوسرا دور بہت اہم ہے۔ خمیر روج نے اقتدار میں آتے ہی انتہائی لرزہ خیز مظالم ڈھائے اور ایک بدترین قسم کی آمریت قائم کی۔ اور اس بار میڈیا نے ان مظالم کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ انہیں غیر معمولی کوریج دی گئی۔ اخبارات کے صفحہ اول پر کمبوڈیا کی کہانیاں چھپنے لگیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیا اچانک صحافیوں کے دل میں کمبوڈیا کے لوگوں کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی؟ ہمدردی ایک ثانوی چیز تھی، اصل وجہ بہت زیادہ سیاسی تھی۔ اب ظلم کرنے والا کوئی امریکی حلیف نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دشمن، یعنی ایک کمیونسٹ حکومت تھی۔ اچھا، تو اب وہ دشمن تھے، اس لیے خبر بن گئی؟ بالکل۔ اب مہاجرین کی کہانیاں اس لیے اہم ہو گئیں کیونکہ وہ یہ ثابت کر رہی تھیں کہ کمیونزم کتنا ظالم اور خوفناک نظام ہے۔ خمیر روج کے مظالم کو دنیا کے سامنے لانا بالکل درست تھا، لیکن یہ کوریج اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، بلکہ اس لیے مل رہی تھی کیونکہ یہ مغربی پروپیگنڈے کے لیے ایک بہترین ہتھیار تھا۔ 100% درست۔ کر دیا۔ اب جو ہوا وہ کسی بھی انسان کا دماغ گھما دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا واقعی امریکہ نے ان خمیر روج کے لوگوں کی مدد شروع کر دی تھی؟ جی ہاں، جیسے ہی ویتنام نے خمیر روج کو اقتدار سے نکالا تو امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں نے خمیر روج کے باقیات کی سفارتی اور خفیہ مدد شروع کر دی۔ لیکن کیوں؟ مطلب جنہیں وہ کل تک قاتل کہہ رہے تھے۔ صرف یہ کہ ویتنام کو، جو کہ امریکہ کا پرانا دشمن تھا، اس خطے میں نقصان پہنچایا جائے اور تنہا کیا جائے۔ کل کے سب سے بڑے ظالم آج کے حلیف بن گئے۔ اور کیا میڈیا نے اس بات پر کوئی شور مچایا کہ ہم تو کل تک انہیں تاریخ کا بدترین قاتل کہہ رہے تھے اور آج ان کی مدد کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اسی دور میں ایک اور عجیب و غریب بحث میڈیا میں شروع کرائی گئی۔ وہ کیا؟ ولیم شاہ کراس نامی ایک مصنف نے ایک نظریہ پیش کیا جسے میڈیا میں خوب پذیرائی ملی۔ انہوں نے سارا الزام مغربی دنیا کے دانشوروں اور بائیں بازو یعنی ویسٹرن لیفٹ پر ڈال دیا۔ بائیں بازو پر؟ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ بائیں بازو کے لوگوں نے ویتنام جنگ کے دوران حکومتوں پر اتنی تنقید کی تھی کہ حکومتیں ڈر گئی تھیں، اور اسی لیے دنیا خمیر روج کے مظالم پر وقت پر کارروائی نہیں کر سکی۔ یعنی کیا کمال کی منطق ہے! یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی 3 حصوں 3 ایکٹ پر مبنی ڈرامے کا ریویو کر رہے ہوں۔ کیسا ڈرامہ؟ مطلب آپ صرف درمیانی حصے یعنی ایکٹ 2 کے بارے میں لکھیں کیونکہ اس میں آپ کا پسندیدہ ویلن موجود ہے، اور پہلے اور تیسرے حصے کو مکمل طور پر غائب کر دیں کیونکہ وہ آپ کی کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہ بہت ہی کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ آپ نے دوسرے دور کے ویلن یعنی خمیر روج کو تو خوب برا بھلا کہا، لیکن پہلے دور میں امریکی بمبارڈی پر خاموشی، اور تیسرے دور میں اسی ویلن کو امریکی امداد پر آپ نے بالکل آنکھیں بند کر لی۔ بالکل، آپ کا یہ ڈرامے والا موازنہ بہت زبردست ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسی وقت خبر بنتی ہیں جب وہ کسی دشمن کے ہاتھوں ہوں، لیکن جب وہی ظلم ریاست خود کرتی ہے یا اس کے دوست کرتے ہیں تو اسے دفاع، مجبوری یا حکمت عملی کا نام دے کر چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے؟ دیکھیں، پروپیگنڈا ماڈل کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں ہے جو صحافی کی کرسی کے پیچھے کھڑا اسے ڈکٹیٹ کر رہا ہو۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں صحافی خود ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ کون سی بات سوال کرنے کے لائق ہے اور کون سی بات ایک اٹل سچائی ہے جسے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ذہن سازی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں، آج کی اس گفتگو نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس میڈیا کو ہم آزاد، بے باک اور تنقیدی سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی تنگ دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے۔ بالکل۔
خبروں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، انہیں کن الفاظ کا پہناوا پہنایا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، کن خبروں کو بالکل ہی بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یہ سب طاقتور ریاستی مفادات کے تابع ہیں۔ جی، اور اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم خبروں کو کس طرح ہضم کرتے ہیں۔ آج ہم معلومات کے ایک بے پناہ سیلاب کے دور میں جی رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی کو سچ مان لیں گے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے تو ہم ہمیشہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوال کرنا سیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس کا فریم ورک کیا ہے، اور وہ کون سی آوازیں ہیں جنہیں خبروں کے اس میلے میں جگہ ہی نہیں ملی، کیونکہ اکثر جو چھپایا جاتا ہے وہ بسا اوقات اس سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر 60 اور 70 کی دہائی کا میڈیا، جسے تاریخ کا سب سے نڈر میڈیا مانا جاتا تھا، ایک پورے ملک پر ہونے والی بے تحاشا تباہی کو دفاع کا نام دے سکتا ہے، اور لاکھوں معصوموں کی اموات کو اخباروں کے صفحات سے خاموشی سے غائب کر سکتا ہے، تو آج ذرا سوچئے۔ بالکل۔ آج جب ہم دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے تنازعات، جنگوں اور انسانی بحرانوں کی خبریں چلتے پھرتے اپنے فون کی اسکرین پر پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آج کون سی خبر کو خاموشی سے غائب کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم غیر ارادی طور پر کس نئے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا ہماری سچ کو پرکھنے والی مشین آج بھی خراب تو نہیں؟ اور کیا ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی پرانے اسکرپٹ کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ کچھ دیر کے لیے اپنا فون رکھیے گا اور اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ تو آئیے سیدھا ان سورسز کے آخری حصے یعنی چیپٹر 7 جس کا ٹائٹل کنکلوژنز ہے، اس کا رخ کرتے ہیں۔ اس باب کا نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ میڈیا عوام کو باخبر رکھنے کے بجائے ان طاقتور اور مخصوص طبقات کا دفاع کرتا ہے جو ریاست پر قابض ہیں، یعنی وہ طاقتور لوگوں کے معاشی اور سیاسی ایجنڈے کا تحفظ کرتا ہے۔ ہاں، اور اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو یہ ماڈل میڈیا کو ایک VIP کلب کے باؤنسر کی طرح پیش کر رہا ہے۔ ایک باؤنسر، یہ واقعی دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب ایک ایسا باؤنسر جو کلب کے دروازے پہ کھڑا ہے اور صرف انہی خبروں کو اندر آنے دیتا ہے جو اس کلب کے طاقتور لوگوں کے مفاد میں ہوں، باقی سب کو باہر ہی روک دیتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، اگر میڈیا واقعی اتنا قابو میں ہے تو پھر واٹر گیٹ سکینڈل میں میڈیا نے ایک طاقتور صدر کو کیوں گرایا؟ آپ رچرڈ نکسن کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، واٹر گیٹ تو میڈیا کی آزادی کی سب سے بڑی مثال مانی جاتی ہے، تو کیا یہ اس پروپیگنڈا ماڈل کو غلط ثابت نہیں کرتا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ چیپٹر 7 سب سے گہرا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ واٹر گیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے ایک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ یعنی ایک قابو شدہ تجربے کے طور پہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یعنی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ؟ بالکل۔ دیکھیں، واٹر گیٹ سکینڈل میں نکسن نے کیا تھا؟ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں جاسوسی کی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کوئی کمزور یا عام جماعت نہیں تھی، وہ خود ایک انتہائی طاقتور اور کاروباری طبقے کی نمائندہ تھی۔ اوہ، یعنی اس نے کسی عام آدمی کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی۔ طاقتور لوگ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ نکسن اس لیے پھنس گیا کیونکہ اس نے اس VIP کلب کے اندر موجود اپنے ہی جیسے طاقتور لوگوں کے خلاف کھیل کے اصول توڑے تھے۔ اس نے اس طبقے کو للکارا جو خود سسٹم چلاتا ہے۔ ویٹ، یہ تو بالکل ایک نیا اینگل ہے۔ مطلب مسئلہ نکسن کے جرم کا نہیں تھا، مسئلہ اس بات کا تھا کہ نشانہ کون تھا۔ لیکن اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس دور میں کوئی اور ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں حکومت نے اس سے بڑا جرم کیا ہو اور میڈیا چپ رہا ہو؟ ہاں، اسی دور میں FBI کا ایک انتہائی خفیہ اور لمبا آپریشن چل رہا تھا جسے کوئنٹل پرو کہا جاتا تھا۔ FBI نے سوشلسٹ ورکرز پارٹی جیسی قانونی جماعتوں کے خلاف غیر قانونی چھاپے مارے۔ واقعی؟ ہاں، اور یہاں تک کہ وہ بلیک پینتھر پارٹی کے کارکن فریڈ ہیمپٹن کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ اگر جمہوری آزادیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ واٹر گیٹ سے کہیں زیادہ سنگین جرم تھے، لیکن میڈیا میں اس پر کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا۔ اچھا، کیونکہ ان کا نشانہ کمزور اور مارجنل گروپس تھے؟ بالکل۔ جب نشانہ کمزور ہو تو میڈیا خاموش رہتا ہے۔ نکسن صرف اس لیے گرا کیونکہ اس نے اپنی ہی برادری کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ڈومیسٹک خبروں میں تو یہ باؤنسر والی مینٹالٹی پوری طرح کام کر رہی ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی
کیا یہ نظام صرف ملک کے اندر تک محدود ہے یا بین الاقوامی خبروں اور فورن پالیسی پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ چیپٹر 7 اس بات کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ بین الاقوامی معاملات میں تو یہ فلٹر اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ویتنام کی جنگ کو دیکھیں۔ شروع میں امریکن میڈیا نے اس جنگ کی پوری حمایت کی تھی۔ حالانکہ آج ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا نے جنگ رکوائی تھی۔ ہاں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ میڈیا نے مخالفت تب شروع کی جب 1968 میں ٹیٹ آفینسو ہوا۔ تھوڑا سا سننے والوں کے لیے بتا دیں کہ یہ ٹیٹ آفینسو کیا تھا۔ یہ نارتھ ویتنامیز فوج کا ایک بہت بڑا اور اچانک حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ کے ایلیٹ طبقے کو لگنے لگا کہ اس جنگ کا خرچہ اور جانی نقصان ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی جنگ جیتنا مشکل اور مہنگا لگنے لگا۔ صحیح۔ جب طاقتور طبقے میں اختلاف پیدا ہوا تب میڈیا نے رخ بدلا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا نے جنگ کے غلط ہونے پر تنقید نہیں کی بلکہ اس کی معاشی قیمت پر شور مچایا۔ یہ تو عجیب منطق ہے، یعنی اگر جنگ سستی ہوتی تو انہیں مسئلہ نہیں تھا۔ ایک اور مثال جو ان سورسز میں آئی ہے وہ ایران کانٹرا سکینڈل کی ہے۔ وہاں بھی میڈیا کا مسئلہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں تھا۔ ہاں، وہاں ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ صدر نے کانگریس کے قوانین توڑ دیے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ سینٹرل امریکہ میں لگ بھگ 2 لاکھ عام لوگ مرے گئے۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، لیکن اس پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہو گئی نا کہ پورا گھر آگ کی لپیٹ میں ہو، دیواریں گر رہی ہوں اور میڈیا باہر کھڑا اس بات پر چیخ رہا ہو کہ دیکھو دروازے کا شیشہ کس نے توڑا ہے۔ یہ مثال بالکل سٹیک ہے۔ میڈیا کا غصہ وہاں نکلتا ہے جہاں ایلیٹسٹ قوانین توڑے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے چونکا دینے والی مثال چیپٹر 7 میں کمبوڈیا اور ایسٹ ٹیمور کے موازنے سے دی گئی ہے۔ 2 قتل عام اور 2 مختلف روایے۔ ہاں، وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا حصہ تھا۔ دیکھیے 1970s میں کمبوڈیا میں پول پاٹ اور خمیر روج نے جو ظلم کیے، امریکن میڈیا نے انہیں آسمان تک اچھالا۔ ہر جگہ ان ظلموں کی کہانیاں تھیں کیونکہ خمیر روج ایک کمیونسٹ دشمن تھا۔ اس پروپیگنڈا کا فائدہ امریکہ کو مل رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی دور میں ایک اور قتل عام ہو رہا تھا ایسٹ ٹیمور میں۔ بالکل۔ انڈونیشیا، جو کہ امریکہ کا انتہائی قریبی اتحادی تھا، اس نے ایسٹ ٹیمور میں بالکل ویسا ہی بلکہ شاید اس سے بھی بدتر قتل عام کیا۔ امریکہ نے مکمل اصلاحاتی حمایت کی، لیکن وہاں میڈیا نے بالکل چپی ساز لی۔ کیونکہ دوست ملک ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، میڈیا نہیں چاہتا تھا کہ کسی امریکن ایلائی کا کچا چٹھا کھولے۔ لیکن یعنی یہاں پہنچ کر ایک انتہائی اہم سوال دماغ میں آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی صبح اٹھ کر اخبار کے دفتر میں کال تو نہیں کرتا کہ آج ایسٹ ٹیمور کی خبر نکال دو۔ تو پھر یہ سائلنسنگ آخر کام کیسے کرتی ہے؟ بغیر ڈنڈے کے یہ نظام اتنی آسانی سے کیسے چل رہا ہے؟ یہی تو اس پروپیگنڈا ماڈل کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ یہ نظام قانون یا ڈنڈے سے نہیں بلکہ مارکیٹ اور کاروبار کے اصولوں سے چلتا ہے۔ پرائیویٹ میڈیا دراصل ایک کاروبار ہے۔ ہم عام لوگ سمجھتے ہیں کہ خبریں پروڈکٹ ہیں اور ہم خریدار ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں میڈیا کا اصل پروڈکٹ دیکھنے اور پڑھنے والے عوام ہیں، اور میڈیا یہ پروڈکٹ یعنی ہماری توجہ اپنے اصل خریداروں یعنی اشتہار دینے والوں اور ایڈورٹائزرز کو بیچتا ہے۔ ویٹ، واقعی یعنی میڈیا ہمیں خبریں نہیں بیچ رہا، وہ ہمیں ایڈورٹائزرز کو بیچ رہا ہے۔ ہم خود پروڈکٹ ہے۔ یہ تو پوری ذہنیت ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ خریدار بڑی کارپوریشنز ہیں تو لازمی ہے کہ میڈیا ایسی ہی خبریں پیش کرے گا جو ان کے معاشی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کسی خبر سے ان کارپوریشنز کا نقصان ہوگا تو وہ اپنے اشتہار روک لیں گے اور میڈیا چینل بیٹھ جائے گا۔ تو یہ ساری گیم سیلف سینسرشپ کی ہے؟ ہاں، صحافی خود بخود اس نظام کے اصول اپنا لیتے ہیں۔ جو ان اصولوں کو مانتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اور دوسرا محرک ہے پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی۔ ذرانہ بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ نظام کی مخالفت کریں گے تو آپ کو ٹھوس ثبوت لانے پڑیں گے اور شاید آپ کو غیر ذمہ دار بھی قرار دے دیا جائے۔ تو پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس یہی ہے کہ ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ اس پر میں ضرور مداخلت کرنا چاہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر فریب نہیں دے رہے، نظام کا ڈھانچہ ہی ایسا بن چکا ہے جو صرف ایک مخصوص سوچ کو پنپنے دیتا ہے۔ جو فٹ آتا ہے وہ آگے جاتا ہے، جو نہیں آتا وہ باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک نچوڑ نکالا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا اس نظام میں کہیں کوئی درارے یا امید کی کرن ہے؟
یا ہم بس پوری طرح اس پروپیگنڈا مشین کے قبضوں میں ہیں؟ چیپٹر 7 اس حوالے سے امید افزا بات کرتا ہے۔ یہ نظام قادر مطلق نہیں ہے۔ اس کی مثال 1980 میں ملتی ہے، جب ریگن حکومت نکراگوا پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ وہاں سینڈینسٹاس کی عوامی حکومت تھی، جسے امریکن میڈیا نے بہت خطرناک دشمن بنا کر پیش کیا۔ اچھا، یعنی پورا پروپیگنڈا کیا گیا؟ ہاں، لیکن تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود امریکن عوام نے اس پراکسی وار کی حمایت نہیں کی۔ عوامی مخالفت اتنی شدید تھی کہ حکومت کو کھلے عام حملے کے بجائے خفیہ راستے اپنانے پڑے۔ واؤ، یعنی جب عوام بیدار ہو تو مشین کام نہیں کرتی۔ لیکن عوام کو متبادل خبریں ملتی کہاں سے ہیں؟ اس کے لیے کتاب میں آلٹرنیٹیو میڈیا کا ذکر ہے، جیسے کیبل ٹی وی، پبلک ایکسس چینلز اور نان پروفٹ کمیونٹی ریڈیو۔ مثال کے طور پر فرانس میں ریڈیو زنزین اور امریکہ میں پیسیفکا ریڈیو۔ ان کا مقصد ہی وہ دکھانا ہے جو کارپوریٹ میڈیا چھپا لیتا ہے۔ عوامی تنظیم سازی سے ہی میڈیا کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے والوں کے لیے بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم خبروں کو اندھا دھند قبول کرنے کے بجائے ایک نقید کی نظر سے دیکھیں۔ ہم سوچیں کہ متبادل آوازوں کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل، جب تک عوام خود سوال نہیں اٹھائے گی، نظام بدلے گا نہیں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آخری فکرہ نکتہ ضرور اٹھانا چاہوں گی، جو اس کتاب میں تحقیق کا حصہ تو ہے لیکن ہم نے اس پر بات نہیں کی۔ وہ ہے میڈیا کا ٹیکنیکل ڈھانچہ۔ ٹیکنیکل سٹرکچر سے آپ کی مراد فارمیٹس ہیں؟ ہاں، ذرا سوچئے، جب کسی گہرے مسئلے پر تنقید کرنی ہو تو اسے 2 کمرشلز کے درمیان یا چند سیکنڈز کے چھوٹے سے کلپ میں سمجھانا ناممکن ہوتا ہے۔ صحیح کہا، ساؤنڈ بائٹس میں پیچیدہ باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ ایگزیکٹلی، نظام پر پیچیدہ تنقید کے لیے وقت چاہیے، لیکن میڈیا کا یہ چھوٹا اور تیز فارمیٹ خود بخود عام اور سطحی باتوں کو فروغ دیتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی آج کی تیز ترین سوشل میڈیا ریلز یا چھوٹے کلپس سے دنیا کے گہرے مسائل سمجھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہماری اس نشست کا مقصد کسی فریق کی طرفداری نہیں تھا۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے آس پاس کی معلومات پر خود غور کریں۔ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، حقائق کو کھوجتے رہیے اور سوال اٹھانے کی عادت کبھی مت چھوڑیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔